ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑا گھبرایا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ احترقت، اے اللہ کے رسول میں نے اپنے آپ کو جلا ڈالا ہے، میننگ کہ میں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے، جو آخرت میں جو جہنم کی آگ ہے میں نے اپنے آپ کو اس میں جلا ڈالا ہے، احترقت۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ہلکت، میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے، اور وہ بڑا گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے ہیں ما لک، تجھے کیا ہوا ہے، what happened to you؟ پھر وہ کہتا ہے وقعت علی امرأتی وانا صائم، کہ I was fasting and I approached my wife، کہ میں نے اپنی بیوی کو اپروچ کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ while the person is fasting بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، اور پھر اس کو اتنا یعنی he feels the regret۔ تو اسکالرز نے اس حدیث سے اخذ کیا ہے کہ ڈیورنگ فاسٹنگ جب بندہ روزہ رکھ رہا ہوتا ہے اپروچنگ یور وائف از اے میجر سن، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر یہ گناہ کبیرہ ہے تو ہمارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ جب نان محرم کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے and he is just enjoying himself, he is talking to that person، کہ ہم صرف بات ہی تو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہم بات سن ہی تو رہے ہیں، what is harm in talking to each other؟ اور ہمارے ذہنوں میں نا ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ unless and until that act is done it's not zina، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر فزنا العینین النظر، آنکھوں کا زنا نظر ہے۔ تو سمجھ میں بات یہ آئی کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اگر ہم اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں نہیں لے کے آتے، ہم ان چیزوں کی طرف اپنی نگاہیں دوڑاتے ہیں جہاں پہ we are not allowed to do that، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اٹ مینز کہ وہ لوگ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس حدیث میں آتا ہے وَزِنَا اللسان النطق، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور اس کا زنا کیا ہے؟ باتیں کرنا with the opposite gender، گالیاں گلوچ کرنا، that is also not allowed۔ اور پھر فرمایا وَزِنَا الْيَدْ الْبَطْشِ، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور ہاتھوں کا زنا ہے ان چیزوں کو پکڑنا جو آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے۔ and the hadith continues وَزِنَا الرِّجْلِ الْخُطَى، اور ٹانگوں کا زنا غلط راستے پہ چلنا ہے، کہ میں تو صرف I'm just going to meet that girl، میں تو صرف اس سے ہینڈ شیک ہی کر رہا ہوں، I'm just speaking with her، I'm just looking at her۔ تو اپنے کانسیپٹ کو نا ذرا کلیئر کریں، اٹس سیریس۔ اور جابر رضی اللہ عنہ اس حوالے سے کہتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والماثم، اے بندے جب تو روزہ رکھتا ہے تو تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور تیری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ It's not only you who are fasting، صرف آپ روزہ نہیں رکھ رہے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے۔ آپ وہ چیزیں نہیں سن سکتے جو آپ کے لیے الاؤ نہیں ہے، گھنٹوں گھنٹوں بات چل رہی ہے، گھنٹوں گھنٹوں گانے سنے جا رہے ہیں، نو this is not allowed guys۔ گھنٹوں گھنٹوں ایک دوسرے کو دیکھا جا رہا ہے، I don't know what content we look at، this is not allowed۔ اور کتنی زبردست نصیحت ہے اس حوالے سے، اس نریشن کے حوالے سے 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ واللہ I'm telling you، اگر ہم ان تینوں چیزوں کی حفاظت کر لینا، ہماری بہت ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی۔ Isn't this the case brothers؟ Are you following؟ تو انشاءاللہ الرحمن ہم نے اپنے باڈی پارٹس کا، اپنے لمبس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم سے ہماری آنکھوں کے بارے میں، ہمارے کانوں کے بارے میں، ہماری زبان کے بارے میں، ہمارے دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کر کے رکھا ہوا ہے اس نے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نو، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔
کتنے پوائنٹس ہم نے کمپلیٹ کر لی ابھی تک؟ 2 points, right? What was number 1? Taqwa. Number 2, intention. Alhamdulillah. Okay, we'll just move on to point number 3 inshallah. اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکے ہم اس مہینے میں ذکر کریں. The remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ یہ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں, وہ اپنا شارٹ فال آگے رکھتے ہیں کہ میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, کہ میرا کنٹرول نہیں ہے میری زبان کے اوپر. اس کا بہت آسان سا حل ہے انشاءاللہ الرحمن. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود the remembrance of اللہ سبحانہ و تعالی. اور کتنی کمال کی نصیحت ہے کہ بندہ ایک وقت میں دونوں پوزیشنز میں سے ایک پوزیشن پہ ہوگا, یا تو وہ الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا ہوگا which he is not allowed to do so, یا وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوگا. تو اپنی روٹین میں لے کے آئیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا زبردست کلمات ہیں یہ. اگر یہ بندہ یہ کلمات اپنی موت کے وقت کہہ دے تو اس کے لیے جنت گارنٹیڈ ہے انشاءاللہ. رسول اللہ نے فرمایا نا, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی آخری سٹیٹمنٹ لا الہ الا اللہ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو چکا. اٹ از دیٹ شورٹ. تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے خالی مت کریں, اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں.